السلام علیکم۔ اخلاق اور فلسفہ اخلاق کے پارٹوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، علم اخلاق کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر وہ علم جو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز سکھائے اسے علم اخلاق کہا جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ علم اخلاق میں کیا یہ اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں اچھائی کی طرف مائل کر سکے اور برائی سے روک سکے۔ ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے موو کریں گے۔ ایک مریض ایک طبیب کے پاس دوائی لینے گیا ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ یہ دوا اتنی مقدار میں کھائیں اور یہ ان چیزوں سے احتیاط کریں، آپ کو انشاءاللہ شفا مل جائے گی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ دوا کھائیں آپ کو شفا مل جائے گی، بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس دوا کو اتنی مقدار میں کھانا ہے، پھر جا کے یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کو کھانا ہے، ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر یہ دوا اثر کرے گی اور آپ کو شفا ملے گا۔ بالکل یہی حساب اخلاق کا ہے کہ علم اخلاق بھی اس طبیب کی مانند ہے جو ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، آپ کو یہ کام کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ لیکن بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے پچھلی اگزامپل میں دیکھا تھا کہ ایک انسان اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کے پاس دو چارے ہیں، یا تو وہ چوری کرے گا یا پھر وہ مزدوری کرے گا۔ اب علم اخلاق اسے یہ بتائے گا کہ تم چوری کرو گے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اور اگر تم مزدوری کرو گے یہ جائز ہے، یہ حلال ہے اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اب یہ اس شخص کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کس راستے کو انتخاب کرتا ہے۔ اب علم اخلاق کا کام تھا اسے بتانا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اب اس کے اوپر اس کے بعد کس طرح عمل کرتا ہے، کون سی چیز کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے۔ اگر تو وہ مزدوری کو اڈاپٹ کرتا ہے اور اپنا پیٹ جو ہے وہ مزدوری کر کے حلال طریقے سے بھرتا ہے، تو یہ علم اخلاق نے اس کو نیکی کی طرف مائل کیا۔ اب جو ہے وہ اگر برائی والے راستے کو چنتا ہے تو اس میں علم اخلاق کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ علم اخلاق نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ چوری کرنا حرام ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ لیکن اس شخص نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو یہ اب اس کی اپنی مرضی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک جو مریض ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرے گا تو اسے انشاءاللہ شفا مل جائے گی، لیکن اگر جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اسے شفا نہیں ملے گی، بلکہ اس کے مرض میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو علم اخلاق بھی بیسیکلی اسی طبیب کی مانند ہے، وہ بھی ہمیں جو ہے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز سکھاتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنا جو نفس ہے اس کو علم اخلاق کے تابع کرتے ہیں، یا خود جو ہے اگر تو ہم اپنے نفس کو علم اخلاق کے مطابق تابع کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو علم اخلاق جس طرح کہتا ہے ہم اس کے تابع کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں جو علم اخلاق ہے اس میں اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی طرف مائل کرے گا اور برائی سے روکے گا۔ لیکن اگر ہم علم اخلاق کو اپنے نفس کے تابع کریں گے، یعنی کہ اپنے نفس کی سنیں گے، علم اخلاق کی نہیں سنیں گے، تو یقیناً یہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ بالکل اس دوا کی طرح جو اگر تو وہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھائے گا تو اسے شفا ملے گی۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اپنے نفس کو علم اخلاق کی ہدایت کے مطابق چلتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارا جو علم اخلاق ہے وہ ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل رہے گا، وہ ہمیں نیکی کی طرف مائل کرے گا۔ تو ان شارٹ یہی کہ علم اخلاق، اگر ہم اپنے نفس کو علم اخلاق کے تابع کرتے ہیں تو علم اخلاق میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی طرف مائل کرے اور برائی سے روکے۔ لیکن اگر ہم اپنے نفس کو علم اخلاق کے تابع نہیں کرتے بلکہ علم اخلاق کو اپنے نفس کے تابع کرتے ہیں تو یقیناً اس میں یہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے جو اپنا علم اخلاق ہے اپنے نفس کو علم اخلاق کے مطابق زائل کریں، اپنے علم اخلاق کے مطابق اس کو اپنے نفس کو تابع بنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم پارٹ 3 میں یہ دیکھیں گے کہ علم اخلاق اور دوسرے جو علوم ہیں ان کے درمیان موازنہ دیکھیں گے، اور اسی طرح اسی سیریز کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ۔